بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش و آباد رکھے، اپنے گھر کی ساری خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے، آمین۔ اور اب چلتے ہیں آج کی مزیدار ریسپی کی طرف، کیونکہ آج ہم بنانے جا رہے ہیں مرغا شوربہ بنانے جا رہے ہیں، اور اسپیشل بات یہ ہے کہ ہم دیسی مرغا بنانے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں اس کی جو گوشت ہے، اس میں آپ کو ریڈنس ہی نظر آ رہی ہوگی۔ دیسی مرغا تو جو ہے سو ہے، لیکن یہ جو بڑی بات ہے یہ ہے اصیل مرغا ہے، ٹھیک ہے، اصیل مرغا اور دیسی مرغا۔ اور اس کی ایج بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، 1 ایئر سے کم ہی ہے جہاں سے میں نے منگوایا ہے۔ ان کا فارم ہے تو وہاں سے میں اکثر منگواتی رہتی ہوں، اور یہ اتنا بڑا نہیں ہے ایج میں، اور یہ اچھا بنے گا۔ میں نے لے لیے ہیں 2، میں نے پیاز لیے ہیں، نہ زیادہ بڑے تھے نہ زیادہ چھوٹے تھے، تب درمیانے سائز کے کہنا، اور ان کو میں نے ایسے گول سرکل لچھے دار کاٹ لیے، کیونکہ یہ جلدی گل جاتے ہیں۔ مناسب سا آئل ڈال کے ہم اس کو اب رکھتے ہیں ہلکی آنچ پہ پکنا، کیونکہ آئل کم ہے تاکہ ہمارا جو ہے پیاز وہ تھوڑا نرم ہو جائے اور فرائی بھی ہو جائے، اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا۔ لہسن میں نے لے لیے ہیں 2 گٹھی، یا آپ کہہ لیں کہ یہ تقریباً کرش ہونے کے بعد 2 بڑے ٹیبل سپون بن جاتے ہیں، لیکن میں نے ایز اٹ از ڈالنا ہے۔ اور یہ میں نے تھوڑے سے 3-4 لونگ لے لیے، اور کھڑے مسالے میں ہمارے پاس دار چینی لے لی ہے، اس کو بھی میں نے ایز اٹ از پیاز کے اندر ڈال دیا ہے، اور ہم اس کو ساتھ ہی فرائی کر لیں گے۔ ادرک تھوڑا ہم زیادہ استعمال کریں گے کیونکہ شوربہ ہے، اور اس کو بھی میں کرش کر کے ایڈ کر دوں گی۔ 2 درمیانے ٹماٹر لے لیے ہیں، اور ان کے درمیان میں کٹ لگا کر ان کو بھی ایسے ہی شامل کر دوں گی۔ پیاز دیکھیں ہمارا تھوڑا تھوڑا سا براؤن ہونا شروع ہوا ہے، بلکہ تھوڑا سا نرم ہی ہوا ہے، اور اس کے اندر میں نے ادرک ڈال دی ہے، لہسن ہم نے آلریڈی ڈال دی ہوئی ہے۔ اور جب پیاز کے اندر دار چینی اور لونگ فرائی ہوتے ہیں تو ان کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے، اور بہت ہی ابھی مجھے بناتے ہوئے خوشبو آ رہی ہے۔ اور یہ میں نے ٹماٹر جو ہیں ان کو ایز اٹ از کٹ لگا کے ڈال دیا ہے۔ اب یہ تھوڑے سے آئل میں نرم ہوں گے، ساتھ ہی میں نے اسپائسیز ایڈ کر دی ہیں۔ سالٹ اپنے اکارڈنگ ٹیسٹ ڈالنا ہے، ہلدی ڈال دی ہے، شوربہ تو ہلدی تھوڑی سی زیادہ ڈالیں گے، اور ہم نے ریڈ چلی پاؤڈر ایڈ کر دی ہے، اور وہ بھی آپ اپنے اکارڈنگ ٹیسٹ ایڈ کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ اور ان سب کو تھوڑی دیر بھنائی کرنے کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی پانی، اور پانی ایڈ کر کے، پانی میں 1 گلاس ایڈ کر رہی ہوں، اور میں اس کو لگا دوں گی ویٹ، ٹھیک ہے، تاکہ پیاز اور ٹماٹر لہسن ہر چیز جو ہے ہماری اچھے سے گل جائے۔ اور اس دفعہ ہم نے وسل چلانی ہے، اور یہ تقریباً میں نے 10 سے 12 منٹ میں نے وسل آن کیا، اور یہ دیکھیں کوکر کا میں نے ڈھکن کھولا ہے، تو اس کے بعد ہماری ساری چیزیں گل چکی ہوئی ہیں، اور یہ میں نے ٹماٹروں کے چھلکے اتار دیے ہیں۔ اب آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں، اگر تو آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کے اندر چکن ڈال کے بھنائی کریں، پانی کا چھینٹا لگا لگا کے اس کو اپنی گریوی کو تیار کریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر تھوڑی جلدی ہے تو اس کو مٹیریل کو تھوڑا ٹھنڈا کریں اور ڈالیں جوسر بلینڈر میں، اور بلینڈ کر کے ڈال لیں، اور اس کے اندر چکن ڈال کے بھنائی کریں۔ میرے پاس آج تھوڑا ٹائم ہے تو میں نے سوچا ہے کہ میں کیوں نہ تھوڑی سی محنت سے سالن بنا لیا جائے تاکہ اور زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے، ٹھیک ہے۔ یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کتنی محنت سے اور کتنے شوق سے بنائیں۔ ہری مرچی میں نے پہلے نہیں ڈالی تھی، اور یہ میں نے اب ایک تو ویسے ڈال دی ہیں، اور تو باقی کوٹ کے ڈال دی ہیں، کیونکہ ہری مرچ پہلے ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بالکل ہی عجیب ہوتا ہے۔ یہ میں بھنائی کے دوران ڈال رہی ہوں، اور اگر میں شوربہ نہ بنانا ہوتا تو میں ادرک بھی ابھی ڈالتی، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے بھنائی کی ہے، میں نے تقریباً یہاں پہ مجھے بھونتے ہوئے ہو چکے ہیں 15 سے 20 منٹ۔ میں تیز آنچ پہ بھنائی کر رہی ہوں، جیسے ہی نیچے لگنا شروع ہوتا ہے میں تھوڑا سا پانی ڈالتی ہوں، میں پھر اس کو بھونتی ہوں، اور اس طرح سے میرا مسالہ جو ہے وہ تھوڑا تیز آنچ پہ پکنے سے اور پانی کا چھینٹا لگانے سے بالکل ہی مزے سے بیٹھ گیا۔ اور اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے سوکھا دھنیا اور زیرہ کا پاؤڈر۔ آپ نے تب تک بھنائی کرتے رہنا ہے، گھی چھوڑتا جائے، نیچے لگنے کو جب آئے تو آپ نے اس میں پانی ایڈ کرتے جانا ہے، اور یہ تقریباً آپ یہ پروسیس 15 سے 20 منٹ کریں۔ اور اگر آپ کی بازو میں ہمت نہیں ہے بار بار اس کو اتنی دیر بھنائی کرنے کی، تو آپ اس کو حل بتا دیا ہے، بلینڈر میں ڈالیں، بلینڈ کریں، اور آپ کا پیسٹ اچھے سے بن جائے گا، اور اس کے اندر آپ جتنی دیر بھنائی کر سکتی ہیں کریں۔ میرا جو چکن ہے وہ اچھے سے اس کی بھنائی ہو گئی ہے، اب میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے پانی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ پھر وہی بات آ گئی، اگر تو آپ کے پاس تھوڑا ٹائم زیادہ ہے تو آپ اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ کے پکنے دیں، تاکہ کیونکہ یہ دیسی مرغا ہے تو اس کو گلنے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا، کیونکہ مجھے اب تھوڑا کھانا جلدی سرو کرنا ہے، تو میں اس کو لگا دیا ویٹ 5 منٹ، تاکہ یہ میرا گوشت جو ہے اس میں کوئی کسر باقی نہ رہے اور اچھے سے جائے گل۔ ابھی میں اس میں ڈال دیا گرم مسالہ پاؤڈر
ٹھیک ہے، اور اس میں نے ڈال دیا دھنیا، اور میرا جو ہے شوربہ جو ہے وہ جتنا میں نے پانی ڈالا تھا، اگر آپ نے 1 لیٹر پانی ڈالا ہے یا فرض کریں 2 گلاس پانی ڈالا ہے تو میں نے 1 گلاس اس کو پکانے میں اڑا دیا اور میں نے 1 گلاس بچایا ہے۔ اور اینڈ پہ تھوڑی سی کالی مرچ سپرنکل کریں، اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ یہ میں نے اس کو رکھ دیا ہے دم پہ، اور بس ساتھ ساتھ گرم گرم روٹیاں بنائیں اور سرو کریں۔ اس طریقے سے بنائیں، آپ کے شوربے کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا، ہڈیوں سے اچھے سے اثر بھی نکلتا ہے اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اور سردیوں میں زکام کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ بہت ہی مزے کا سالن بنا ہے اور سب نے بہت پسند کیا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔